بہن کا سوال ہے، وہ کہتی ہیں کہ کسی کام میں کنسسٹنسی، یہ سوال ایکچولی مجھے پوچھنا چاہیے، یہ میرا بھی سوال ہے، کسی بھی کام میں کنسسٹنسی بنائے رکھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا یا کون سی دعا کرنی ہوگی؟ کیونکہ اکثر ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نیکی کا کام ہم 2-3 دن سے زیادہ نہیں کر پاتے، شیطان کوئی وسوسہ ڈال کر، یا کوئی ڈپریشن، سٹریس کیسی ٹینشن آ جاتی ہے، یا وہ اس کی طرف لگا دیتا ہے، تو ہم اس میں دنیا کے کام میں پھنس جاتے ہیں اور وہاں سے ہٹ جاتے ہیں، میں بہت پریشان ہوں، میری دنیا اور آخرت جو ہے وہ خراب ہو رہی۔ دیکھیں الحمدللہ کچھ چیزیں جو ہے نا اس میں ہمیں کنسسٹنسی رکھنی ہی رکھنی ہے، ورنہ ہمارا اسلام خطرے میں۔ وہ کیا ہیں؟ 5 پلرز آف اسلام، اور ان 5 پلرز میں سے بھی شہادتین، 5 نمازیں اور رمضان کے روزے۔ رمضان کے روزے بھی صحت مند کو ہی ہیں، ساروں کو تو نہیں ہیں، تو پیچھے کیا رہ گئی؟ کلمہ اور نمازیں۔ ان میں تو ہم انکنسسٹنٹ ہو ہی نہیں سکتے۔ 5 نمازوں میں بھی میں اور آسانی کر دیتا ہوں، جو 5 نمازوں کی 17 رکعتیں ہیں نا، 17 رکعتیں یعنی فجر سے عشاء تک کی فرض سارے، 2 فرض فجر کے، 4 فرض ظہر کے، 4 فرض عشاء کے، 3 فرض مغرب کے، 4 فرض عشاء کے، فجر، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء، یہ 17 رکعتیں۔ ان کی معافی نہیں ہے، اس میں ہم یہ نہیں کر سکتے 1 دن پڑھی 2 دن چھوڑ دی، 2 دن پڑھی 3 دن چھوڑ دی، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ بلکہ ایک نماز بلا وجہ چھوڑنے کا گناہ اتنا برا ہے کہ جیسے کسی نے اپنے مال متاع بچے سب دنیا کھو دی، اتنا نقصان ہے ایک نماز کا بلا وجہ چھوڑنا۔ بھول چک ہو جائے وہ اور بات ہے، بھول گیا کوئی بات نہیں کہ نماز گزر گئی، فوراً پڑھ لیں، آپ اسی وقت پڑھ لیں، وہ والی قضا جو ہے بالکل صحیح قضا ہوتی ہے وہ۔ تو یہ تو ہو گیا، اس میں ہمیں انکنسسٹنسی کی گنجائش نہیں ہے۔ اب آگے باقی نفل کام، جتنے بھی کام ہیں نا اس کے علاوہ، وہ سارے نوافل ہی ہوتے ہیں، نفل کام ہے زندگی میں۔ ان کاموں میں جس کام میں ہم پکڑیں گے نا وہ کام، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کتنا کام کر سکتے ہیں۔ بعض دفعہ آپ کی مصروفیت ایسی ہوتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہم سے اللہ ناراض ہے اس لیے ہم نے چھوڑ دیا، تو آپ اس طرح نا ٹاسک کو لکھنا شروع کر دیں، کیلنڈر کا استعمال کریں، ٹاسک بنائیں۔ اور ایک آخری میری نصیحت لے لیں، ڈونٹ ڈو ٹو مینی تھنگز ایٹ ونس اینڈ دین یو ڈو نتھنگ۔ بہت ساری چیزیں اکٹھی نہ شروع کریں اور پھر سارے چھوڑ دیں، یہ نہیں ٹھیک۔ اس کلیے کو یاد رکھیں، احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب اعمال وہ ہیں جو کنسسٹنسی کے ساتھ ہوں، بے شک وہ تھوڑے ہوں۔ تو حل یہی ہے کہ آپ پرائیورٹائز کریں، پرائیورٹائزیشن کریں کہ یہ فرائض ہیں میرے، یہ واجبات ہیں، یہ سنتیں ہیں، اور یہ کام ہے جو میں اپنا دین کا علم لینے کے لیے کرنا چاہتا ہوں، اور اس کو آپ ایک ٹائم دے دیں۔ مثلا فرض کریں آپ قرآن پاک کی تفسیر سننا یا پڑھنا چاہتی ہیں، آپ کوشش کریں کہ روزانہ صرف 2 منٹ، 3 منٹ، 4 منٹ، 5 منٹ سن لیں بس، اور سختی کریں اپنے پہ کہ نہیں میں نے اتنے سے شروع کرنا ہے اور چھوڑنا نہیں ہے۔ بہتر ہے ناغہ آنے سے یہ کام، ناغہ آ گیا تو روٹین ٹوٹ جائے گی، کوشش کریں روٹین کے ساتھ کریں مگر تھوڑا کر لیں۔ مثالیں میں نے آپ کو دے دی، امید ہے انشاءاللہ سے فائدہ ہوگا۔ اس کے لیے نا ایک دعا جو ہے نا قرآن پاک کی بہت پیاری دعا ہے، سورہ بقرہ میں بھی ہے، سورہ اعراف میں بھی، ملتے جلتے الفاظ ہیں، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، یہ دعا مانگیں آپ۔ سورہ بقرہ کے غالباً یہ آخری صفحے پہ ہے، اور سورہ اعراف میں 9ویں سپارے کے 3 یا 4 صفحے پہ ہے، وہاں پہ ہے وتوفنا مسلمین، آخر میں الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں۔ یہ جو سورہ بقرہ میں پہلے سپارے کے دوسرے سپارے کے لاسٹ پیج پہ جو ہے نا، یہ دعا ضرور کریں کہ اللہ ہمیں صبر دے دین میں، اور ثابت قدمی دے، استقامت دے، پرسسٹنس دے، کنسسٹنسی دے، اور ہمیں نصرت عطا فرما ہر طرح کے کافر یا کفر کے خلاف۔ یہ اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، بہت اچھی دعا ہے، یہ کیا کریں، مجھے اس دعا سے بہت افاقہ ہوا ہے، فائدہ ہوا ہے الحمدللہ۔ اور بھی کوئی دعا یاد آئی تو انشاءاللہ پھر بھی بتاتا جاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ دوسرا سوال،